ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز مکرم سامعین کرام، بزرگوں اور ساتھیوں، بچوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ مادہ توحید کے متوالوں، شکر رسالت کے گروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، اللہ رسول و خواجہ رضا کے ماننے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سید عالم، نور مجسم، راحت آدم و بنی آدم، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کو بجا لاتے ہوئے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل دستور اہل سنت کے عین مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد بندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے سرور، دانائے سبل، مولائے کل، خطب الرسل، خسرو قبا، سیاح لامقام، اجر مقام، آمنہ کے لعل ارواحنا بلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر جھوم کر درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کو حق گویائی اور آپ کو حق سماعتی اور مجھ سماعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے کچھ ان کے مناقب پڑھنے کی ہم نے کوشش کی تھی اور آپ کو سنایا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوگا، اور جو نصیحت والی باتیں تھیں آپ اس کو قبول بھی کیے ہوں گے، اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عمل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کو سنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ یا ایھا الناس کا خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ یا ایھا الناس. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کے بیان کا انداز کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو پیغام جس کے لیے ہوتا ہے نا اس کو اللہ مخاطب کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، طریقہ بھی یہی ہے. جس کو بلانا ہے اگر اس کا نام معلوم تو اس کو بلا لو، جس کو بلانا چاہتے ہو اس کا نام پکار لو. اے زبیر، اے بکر، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، جس کا نام یاد ہے آپ بلا لیں. اگر آپ کو کسی ایک کو نہیں بلانا ہے، ایک جماعت کو بلانا ہے، اے اہل سنت، اے اہل وہابیہ، اے اہل دیوبند، جس کو جو بلانا ہے آپ بلا سکتے ہیں. جو جماعتی کو بلانا ہے جماعت، پوری جماعت متوجہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کو پوری جماعت نہیں بلکہ قوم کو بلانا ہے، ایک قوم کو بلانا ہے، پوری قوم، تو آپ ان کے لیڈر کا نام لے سکتے ہیں. جیسے قوم لوط علیہ السلام کی ساری قوم متوجہ ہو جائے گی. قوم بنی اسرائیل، ساری بنی اسرائیل ہماری طرف متوجہ. مطلب جس کو بلانا اس کا نام لے کے بلایا جائے، یہی دستور ہے. اگر آپ کو امی کو بلانا ہے امی ہی بولنا پڑے گا. ابو بولیں گے تو ابو بول رہے ہیں، امی نہیں بول رہے. دستور تو یہی ہے. لیکن پتہ نہیں وہابیوں کو کہاں سے یہ چنگوری اٹھ جاتی ہے کہ ہم کبھی کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یہ کہتے ہیں نبی کو یا نبی کیوں کہہ رہے ہو، اے نبی کیوں بلا رہے ہو. تو یار سلام نبی کو کہنا ہے تو نبی کو ہی بلائیں گے. یہ تھوڑی بولیں گے ہم اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں تو یا نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جس کو جو حکم دینا ہے، جس کو جو بات کہنا ہے، جس سے ملاقات کرنا ہے، اس کا نام لے کے یا اس کی جماعت کا نام لے کر مخاطب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا بھی فرمایا، کہیں یا ایھا الناس بھی فرمایا. یعنی اگر حکم اس نوعیت کا ہوتا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہو، کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب لوگوں میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، انسان سارے آ گئے. یا ایھا الناس کا تو سارے انسان. یعنی اس کے بعد کا جو میسج ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. وہ حکم اس نوعیت کا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے. لیکن کچھ حکم ایسے نہیں ہوتے جو تمام انسانوں کے لیے ہوتے، بلکہ وہ صرف مخصوص انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ وہ مخصوص انسانوں کو مخصوص لقب سے ملقب کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یعنی جتنے لوگ ہیں نا وہ سب لوگ نہیں، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں وہ. جس نوعیت کا حکم ہوتا ہے اللہ اس نوعیت کے حساب سے اس حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے. تو اب یہاں پر یا ایھا الناس کہا، کیا مطلب؟ یعنی یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف شیعہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف سنی، حنفی، فلاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے بھی، کوئی کرسچن ہے تو اس کے لیے بھی، کوئی عیسائی ہے تو اس کے لیے بھی. دنیا کے جتنے انسان ہیں سبھی کے لیے حکم ہے. اور کتنا پیارا حکم ہے. حکم کیا ہے سنیے. اللہ فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں. اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں اعبدوا، عبادت کرو. کیا کرو؟ عبادت کرو. عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کہا عبادت کرنا ہے. مسلمانوں کو سب کو بھی عبادت کرنی ہے، عیسائیوں کو سب کی عبادت کرنا ہے، غیر مسلموں کو بھی عبادت کرنا ہے. کس کی؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق کی.
کس نے تخلیق کی؟ اللہ نے. اس اللہ کی تم عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نافذ کیا, حکم نازل کیا قرآن مجید میں, اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا. عبادت یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے یا تو اس کے حکم پر عمل کرے, جو اس نے کہا وہ کرے, یا پھر وہ ہرگز نہ کرے جو اس نے منع کیا ہو. یہ عبادت ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, اللہ نے کہا نماز پڑھو, قائم کرو تو کرو, یہ عبادت ہے. اللہ نے کہا زکات دو تو دو, یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. یا اگر ایسا نہیں کر سک رہے ہو, نماز نہیں پڑھ سک رہے ہو, زکات نہیں دے سک رہے ہو, حج نہیں کر سک رہے ہو, تو پھر کیا ہے عبادت؟ اللہ نے منع کیا جھوٹ مت بولو, یہ بھی عبادت ہے. یعنی نیکی کرنا بھی عبادت ہے, برائی سے بچنا بھی عبادت ہے. نیکی کرنا, بدی سے بچنا عبادت کہلاتا ہے. یہ عبادت سمجھ میں آ گیا. عبادت مطلب عبادت کی بہت بڑی تعریف ہے. علماء بڑے علماء بڑی تعریف کرتے ہیں. ہم اپنے علم کے بڑے آسان وہ کرو جس کا حکم ہے, اور وہ نہ کرو جس کو منع کیا گیا. جو منع ہے اس سے باز رہنا ہے, جو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا. اب ایک بات یہ بھی ہے, جو نہ کہا کرنے کے لیے, نہ کہا نہ کرنے کے لیے کہا, دونوں بھی نہیں کہا, تو وہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے نزدیک مباح ہے, جائز. کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا ہے تو نہ کرو. جھگڑے والی بات نہیں ہے. اگر یہ کچھ سمجھ گیا نا, خدا کی قسم فاتحہ درود کا جھگڑا ہی ختم. فاتحہ نیاز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اگر یہ کچھ سمجھ گیا. بہت لوگ فاتحہ دلاتے ہیں اور بہت لوگ نہیں بھی دلاتے. نہیں دلانے والوں کو پکوڑے, دلانے والوں کو دان کہا جاتا ہے. اپنے اپنے تقاضے ہیں, لیکن نہ دان کا کوئی مسئلہ ہے نہ پکوڑے کا کوئی مسئلہ. مسئلہ تو ان کا ہے. اللہ نے قرآن میں نہ کہا کہ فاتحہ پڑھو, اور نہ منع کیا کہ مت پڑھو, دونوں نہیں. تو جو چیز کرنے کے لیے نہ کہا گیا ہو نہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہو, وہ اہل سنت کے نزدیک مباح ہے. کیونکہ اہل سنت کا ماننا یہ ہے اللہ نے ہر اس چیز کو منع کر دیا جو منع کرنے کے لائق نہیں. جو منع کرنے کے لائق تھی وہ منع کر دیا اللہ نے, اور جو کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ دیا. اب اگر کوئی چیز آ رہی ہے ہماری زندگی میں تو وہ نہ کرنے والی تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ منع ہے, اللہ نے نہیں کہا یہ کرنے کے لیے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کرنے کے لیے اگر کوئی یہ بندہ کہے تو پھر تو ایسے ہزاروں کام ہیں جو اللہ نے نہیں کہے جو ہم کرتے رہتے. اور اس کے بعد دوسرا فساد یہ بھی پیدا ہو جائے گا, کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ بندے یہ سب کریں گے؟ پھر اللہ نے منع کیوں کر دیا, منع کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ کے علم پر بھی ملکی کی بات ہوگا. تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اہل سنت کا بیڑا پار ہے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی, وہ اپنے اسلاف کی مرضی سے چلتی ہے, بزرگوں کی زندگی پہ چل رہی ہے. اہل سنت نام کس کا ہے؟ اہل سنت اللہ کے حکم, اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا, اور صحابہ, اہل بیت اور تمام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت کا نام ہے. اہل سنت کو کوئی گستاخ نہ چھوڑنا, اہل سنت کے سارے وفادار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم فرمایا, اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو.
جس نے تم کو پیدا کیا. آج سے کچھ سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے قبل کچھ سال پر کچھ لوگ آسمانوں کی عبادت کرتے تھے. آسمان اتنا بڑا ہے اس کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. آسمان اتنا بڑا ہے تو کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا. چاند تک پہنچ گیا لیکن آسمان کا کوئی نہیں پہنچ سکا. کوئی آسمان تک نہیں پہنچ سکا, کوئی آسمان تک جا نہیں سکا, آسمان کا کنارہ کوئی معلوم نہیں کر سکا. آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے, دن ہو رات ہو آسمان ہے. تو کسی کی عقل نے کہا ممکن ہے یہی ہمارا معبود ہو, ہم اس کی عبادت کریں. تو انہوں نے اس کی عبادت کی. کسی نے چاند کی, کسی نے سورج کی, کسی نے ستاروں کی, کسی نے سمندر کی, کسی نے کسی کی, کسی نے کسی کی, کسی نے آگ کی. اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے لوگوں نے عبادت کی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الذی خلقکم, عبادت تم اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. کہا ہمیں آسمان تو پیدا کر نہیں سکتا, ہمیں سورج تو پیدا کر نہیں سکتا, ہمیں چاند پیدا کر نہیں سکتا, کیونکہ سورج کبھی پیدا ہوتا ہے تو کبھی ڈوب جاتا ہے, کبھی طلوع ہوتا ہے تو کبھی غروب بھی ہو جاتا ہے, چاند کبھی نمودار بھی ہوتا ہے تو کبھی چھپ بھی جاتا ہے, تارے کبھی چمکتے ہیں کبھی بجھ جاتے ہیں, اور آسمان کبھی نیلا رہتا ہے کبھی پیلا رہتا ہے کبھی سفید رہتا ہے. یہ تو بدلتا رہتا ہے موسم کے حساب سے. تو موسم کبھی آتا ہے گرما کا تو سردی آتی, گرمی چلے جاتی ہے, گرمی آتی سردی. تو لوگ پریشان رہے, ہم اس کو معبود مانتے ہیں وہ آ جاتا ہے, اس کو مانتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے, یہ چلا جاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے. سارے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے تو سرکار نے حکم فرما دیا لوگوں تم اس کی کیوں عبادت نہیں کر لیں گے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا, جس نے ہوا اور پانی, آگ, سمندر, مچھلی, نباتات, تم کو مجھ کو سب کو جس نے پیدا کیا, اور جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی بھی عبادت نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لوگوں کو علم حاصل ہوا اس سے کہ خدا ہے, کوئی ہے دنیا کو چلانے والا مالک ہے. علم ہوا, اس کو نہیں ہوا. جس کو ہو گیا کب ہو گیا, اسی وقت ہو گیا جس وقت رسول اللہ نے کہا, اور رسول اللہ ملائک دنیا میں تھے اسی وقت ہو گیا. تو اسی وقت ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بنا دیا. صحابی رسول اللہ کی موجودگی میں جس نے ایمان لا لیا, ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ صحابی کہلائے. اب ان صحابہ کو دیکھ کر جو ایمان لائے, صحابی کو جو دیکھ کر ایمان لائے وہ ہو گئے تابعین. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تابعین, تبع تابعین, پھر ائمہ کرام, ائمہ مجتہدین کرام, یہ سلسلہ چلا. ٹھیک ہے, ان سے سنا ان سے. اب نوبت یہ آ گئی, ایمان کی پختگی اب ایسے آیا ہو گئی زمانے میں رسول اللہ کے قدم پڑتے ہی کہ اب مسجد کے امام کو دیکھ کر کے بھی ایمان لایا جا رہا ہے. مسجد کے مقرر کی تقریر سن کر کے بھی ایمان لایا جا رہا ہے. کسی پیر کو دیکھ کر کے بھی ایمان لایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ختم رسول اللہ کے پڑ گئے, دین رسول اللہ نے پہنچا دیا. اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں, اب بس پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسا ملا ویسا پہنچانا, جیسا ملا ویسا لے جانا, جیسا ملا ویسا لے کر پہنچا دیے. تو چاہے مسجد کا امام ہو, مؤذن ہو, خطیب ہو, یا پھر پیر ہو, کوئی ہو, لے جا کر پہنچا دے.
تو اس کا کمال ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کے دین ہے اسی لیے کمال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی بات ہے اسی لیے کمال ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اللہ کے نبی نے یہ اپنی عوام میں یہ بات پہنچا دی، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا بھائی تم اس کی عبادت کرو۔ لوگوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اب پہلے کے لوگ بڑے اخلاص والے تھے، بڑے اچھی نیت سے والے تھے، وہ اللہ کی بڑی پختہ یقینی سے اللہ کی عبادت کرتے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھا لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ آگے جیسا بڑھا تو لوگ دکھاوے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ نے جو کہا نا اعملوا یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، تو یہ عبادت کیا ہے؟ عمل ہے نا، عمل۔ اعملوا عمل کرو، عبادت کرو، عبادت والا عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت جو کر رہے ہیں وہ عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اب اچھے عمل کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ جو عمل تم کر رہے ہو نا یہ عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ نیت اچھی رہے گی تو عمل آٹومیٹک اچھا ہو جائے گا۔ مثال دے دوں، ایک مثال چھوٹی سی، کوئی بندہ ہے، بلکہ مثال کا نہیں، ایک واقعہ سن لیں، مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، بہت پہلے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وہ مسجد میں آئے، دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہا، وہ صحابی نماز پڑھ رہا، حضرت مولا علی نے فرمایا، اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ دیر وہ آیا، جلدی جلدی نماز پڑھا، سلام میرا دعا کیا، نکل رہا۔ حضرت علی نے والے ہو ادھر وہ صحابی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے علی فرمائیے کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ۔ کیا کہا؟ نماز دوبارہ پڑھ۔ کس نے کہا؟ شیر خدا نے کہا، اور بات مطلب پیدا ہو گئی، شیر خدا۔ اب جیسے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا تو وہ چلا گیا مصلی پہ۔ مصلی پہ جانے کے بعد اللہ اکبر، اطمینان سے لمبی نماز پڑھی۔ کچھ دن پہلے ہم نے اپنی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ نماز 7 10 منٹ 15 منٹ کی ہونا ضروری نہیں ہے، نماز 2 منٹ کی ہونا اچھی ہو، قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کو برا لگ گیا تھا، ہمارے مولوی صاحب نے اس کا سنات کر ہم کو بولا تو ہم نے پھر اس کو سمجھایا کہ ہمارا چلتے رہتا ہے، ادھر سننا ادھر سننا، ہم چھوڑتے نہیں، کیونکہ ہمیں چھیڑو تو بھی چھوڑتے نہیں، ہمیں چھوڑو مت، ہم چھیڑیں گے نہیں، اگر تم نے چھیڑ دیا تو ہم چھوڑیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ خیر وہ ہوا تھا جب بات چلی تھی، لیکن یہاں پر بھی اس کا تھوڑا میسج مل رہا ہے۔ حضرت علی نے دوبارہ نماز پڑھائی، وہ پہلے آیا جلدی جلدی پڑھ کے چلا گیا، دوبارہ حضرت مولا علی نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو بڑی اطمینان سے وہ صحابی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی نے بلایا، اب ان سے پوچھا بتاؤ تمہاری پہلی والی نماز زیادہ اچھی تھی یا اب تم نے جو نماز پڑھی وہ زیادہ اچھی ہے؟ وہ صحابی اس والے کے صحابی ہے بھائی، تو انہوں نے پلٹ کے کہا علی پہلے جو میں نے نماز پڑھی تھی نا وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی، وہ میرے رب کے لیے میں نے پڑھی تھی، دوبارہ تم نے جو نماز پڑھنے کے لیے کہا نا تم دیکھ رہے ہو یہ سوچ کے پڑھی تمہارے لیے، تم دیکھ رہے ہو نا سکون سے پڑھیں گے، اچھی پڑھیں گے، ایک رکوع ادا کریں گے، اس طریقے سے میں نے پڑھی، ان کا مفہوم تھا یہ بات تھا۔ کہا پہلے اللہ کے لیے پڑھی تھی، بعد میں تمہارے لیے، کہا پہلے والی اچھی تھی، یعنی بتانا یہ چاہ رہے کہ ایک ہے عبادت جو اچھی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، ایک میں کوئی دیکھ لے آپ دیکھ لے آپ، اس بات سے ایک چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ کون سا علم حاصل ہوا؟ عمل جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، عمل ہمیشہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریا نہیں ہوتی،
اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو ریا دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، دو عمل۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک عمل اعمال بالنیات۔ تم نماز آ کے میرے سامنے پڑھ رہے ہو نا، کچھ منافقین تھے صحابہ کی نماز میں گھس کے آ جاتے تھے، سرکار نے کہا جو نمازیں پڑھ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو نا، دیکھو یاد رکھو تم جو عمل کر رہے ہو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت سے پڑھو۔ اب اس پر ایک اور واقعہ سن لو، نیت کا فائدہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو عمل میں کمی ہو، نیت اچھی ہو عمل میں کمی ہو، تو اچھی نیت عمل کی اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اچھی نیت ہے کہ میں انشاءاللہ کل فجر کی نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ اچھی نیت ہے بھائی، ماشاءاللہ کل صبح اٹھ کے شراب پیوں گا تو نہیں بولا نا، نماز پڑھوں گا، کہا اچھی نیت ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ لیکن اس نے صبح نماز پڑھی نہیں، عمل برا ہے، نہیں پڑھنا یہ عمل اچھا نہیں ہے، برا عمل۔ نیت کیا تھی؟ پڑھوں گا، لیکن پڑھی نہیں۔ صبح اٹھا، افسوس ہوا، ملال ہوا، ارے یار صبح ہو گئی 10 بجے، فجر میں اٹھنا تھا، شٹ نماز میری چلی گئی، افسوس۔ اس کے افسوس پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، مالک اس نے نیت تو کیا، آنکھ کھولا ہے، جب اس نے نیت کی جو حکم کے مطابق ہم نے اس کی نامہ اعمال میں نماز لکھ دیا تھا، سبحان اللہ، اب اس نے پڑھی نہیں ہے، نکال لیں تو اللہ کہے گا بندہ میرا ہے نا، سبحان اللہ، بندہ میرا ہی ہے نا، پڑھ لے گا، رہنے دو۔ اب اس نے قضا کر لی، علماء کہتے ہیں قضا نماز پڑھنے والا نیت کی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا، لیکن اٹھنے کے بعد قضا پڑھ لی، پڑھنے کے بعد ہوگا کیا؟ اب قضا نماز پڑھے گا تو ثواب پر نماز پڑھنے کا ملے گا۔ عمل تھا تھوڑا کمی پیشی، عمل پیشی، نیت اچھی تھی، اچھی نیت نے عمل کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، تو نیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ویری امپورٹنٹ۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، بڑا اچھا واقعہ، سبحان اللہ، نیت کے اوپر اس سے اچھی بات کا پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ سے جانور ملاقات کرنے کے لیے، سبحان اللہ، سلام عرض کرنے کے لیے، اور آپ کو سلام پیش کیا، آپ سے دعائیں کی، اس میں ایک ہرنوں کی جماعت بھی ہے، سبحان اللہ، سلام کیا، حضرت آدم نے جواب دیا اور دعا کی ان کے لیے، اور ان کی پشت پر اپنا ہاتھ دے، وہ ہرنوں کی جماعت وہاں سے نکل کر آگے بڑھی، آگے آئی تھی بارگاہ میں حضرت آدم کی، نکلی کچھ ہی سیکنڈ، کچھ ہی منٹ کے بعد جب نکل کے جا رہی تھی تو ان کا جسم خوشبو سے مہک رہا ہے، سبحان اللہ، اور وہ خوشبو کو آج دنیا کہتے رہی مشک، سبحان اللہ، ہرن کے اندر مشک ہوتا ہے، ہرن کے پاس پیٹ کے پاس مشک ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر کسی کو مل جائے اور اس کو مس کر کر وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لے، ہفتے میں خود بڑے جاتے مشک، بڑا اچھا، بڑا اچھا، شرط ہو کہ وہ پیور ہو، ورنہ پھر معاملہ خراب۔ تو وہ ہرنوں کی جماعت واپس چلی، جب جا رہی تھی تو راستے میں دوسری ہرنوں کی جماعت آ رہی تھی، وہ خوشبو سن کر کے ان سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ تمہارے جسم سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، آخر یہ خوشبو کا کمال کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سلام عرض کیے ہیں، حضرت آدم آئے ہم کو سلام عرض کیا، انہوں نے ہم کو دعا دی اور اپنا دستے کرم ہم پر پھیرا، ہاتھ پھیرا تو ہمارے جسم میں خوشبو پیدا ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا ہے وہ؟ یہ ہرنوں کی جماعت بھی چلی، سلام کیا، حضرت آدم نے حضرت سلام کا جواب دیا، دعا دی اور ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ ہرنوں کی جماعت ان کی بارگاہ سے نکل کر آگے بڑھی
اور پھر یہ ہرنوں کی جماعت کے پاس پہنچی. جب پہنچی تو انہوں نے پہلی جماعت سے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، ہمارے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن تمہارے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو تمہارے جسم میں خوشبو آ گئی، لیکن ہمارے جسم سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی، خوشبو نہیں آ رہی. تو پہلی جماعت نے دوسری جماعت سے کہا کہ ہم جب پہلے ان کی بارگاہ میں گئے تھے تو نیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے جانا، اور تم جب ملاقات کے لیے گئی تو تمہاری نیت ملاقات کی نہیں تھی، اپنے جسم میں خوشبو پیدا کرنے کی تھی. تم کو وہ چیز نہیں ملتی. پتا چلا نیت میں فرق ہوتا ہے. اچھی نیت کبھی کبھی کمال کر دیتی ہے. نیت کے اندر ذرہ برابر کھوٹو تو عمل رائے گا ہوتا ہے. ایک ایسے ہی بندہ تھا، وہ بڑا دیندار اپنے آپ میں بندہ تھا، وہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، مجاہدوں پہ جاتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا، جنگ کرتا تھا. تو ایک دن وہ نکلا اپنے سفر سے اپنے قافلے کے ساتھ، تو نیت یہ کی کہ بھائی اب جا ہی رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، مجاہدے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیوں نہ چلو راستے میں جاتے جاتے تھوڑی بہت گھاس بیچنے کے لیے چلے جاؤ، تجارت بھی ہو جائے گی، کوئی مال مل جائے گا. تو اس نے اپنے کھیت سے گھاس واس کاٹ کر کے اپنے سامان میں گھاس کو بھی لادا اور لے کے چلا. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے نامہ عمل میں یہ مجاہدہ لکھا ہوا نہیں. وہ پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا فرشتوں سے کہ میں نے تو عمل کیا تھا لیکن لکھا کیوں نہیں ہے. تو فرشتوں کی جماعت نے اس سے کہا کہ تو نے عمل جو کیا تھا وہ مجاہدے کا نہیں تھا، تو نے تو تجارت کی غرض سے کہا. نیت تو میری مجاہدے کی تھی لیکن کام میں کام ہو جائے گا، اسی لیے میں نے گھاس لا دی. کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اس واقعے میں بھی اشارہ ہے کہ اچھا ہی کام کرنے جا رہے ہو لیکن نیت یہ. اسی لیے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی بات کہی گئی، چلے گئی کہا نماز کے لیے جاؤ تو جاتے جاتے کسی کو آواز ہی دے دو، چل بھائی نماز ہو جاتے، وہ آئے نہ آئے آواز دے دو، چل بھائی نماز ہو، ثواب مل جائے. نیت اچھی ہوگی ثواب مل جائے. تو یہ سارے نیت پر معاملے ہیں. تو عمل اچھا ہوگا کب؟ جب نیت اچھی ہوگی. نیت اچھی نہیں ہوگی تو عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. تو آج اس مجلس میں، اس مسجد میں آپ اچھی نیتیں باندھیں اور یہ ارادہ یہ اللہ مسبب کرے. اچھی نیت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اچھی نیت دیتا ہوں. سب نیتوں میں، سب عملوں میں سب سے اچھا عمل بھی یہی ہے، اور اس عمل کی نیت بھی سب عملوں کی نیت میں سب سے اچھی نیت ہے. یعنی عمل میں یہ عمل بھی سب سے اچھا ہے، نیتوں میں یہ نیت بھی سب نیتوں سے اچھی نیت ہے. وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ ہے کہ آج آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے میں کبھی بھی اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑنا. میں اپنے نبی سے ہمیشہ محبت کروں گا. بولو انشاءاللہ. میں اپنے نبی سے ہر لمحہ پیار کروں گا، ہر پل پیار کروں گا، ان سے محبت کرنا ہوگا. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو بہت بلند مقام عطا کرتی ہے. جو نماز وہ بلندی تک نہیں پہنچاتی، جو عبادت اس کو وہ مقام نہیں دلا دیتی جو مقام و مرتبہ نبی کی محبت دلا دیتی. سرکار سے دل و جان سے پیار کرو، محبت کرو رسول اللہ سے. ایک رسول اللہ سے محبت کرو، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر کوئی اپنی زندگی میں ٹینشن فری لائف جینا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، سرکار سے محبت کرنا ہے، سرکار کی زندگی پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ سب زندگیوں میں سب سے بہترین زندگی رسول اللہ کی سرکار کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے سب سے اچھی زندگی تمہارے نبی کی زندگی، تمہارے لیے نمونہ عمل.
تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اچھی زندگی جینا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ تم رسول اللہ کی زندگی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جس نے رسول اللہ کی زندگی پہ عمل کیا، جس نے رسول اللہ کی زندگی پہ عمل کیا، جانتے ہو آپ نبی و رسول کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اس کا ہوگا سبحان اللہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی پر عمل کیا، ان سے پیار کیا، ان کے نقش قدم پر چلا، چل کر اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں، کسی کو نبی و رسول کے بعد سب سے بلند والا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی سے بہت پیار کیا، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار، اپنے نبی سے پیار کیا۔ نہ صرف پیار کیا بلکہ سرکار کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر عمل کیا، ایک ایک ادا کو رسول اللہ کی اپنایا، ان کی سنتوں پر عمل کیا۔ آج ہم مشکل سے فرض نماز پڑھ لیں تو سنت چھوڑ کے چلے جائیں، مشکل سے ہم فرض نماز پڑھیں تو سنت چھوڑ کے، لیکن صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھو گے، دیکھو ان کی زندگی کی، وہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ بسا اوقات تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وضو کرتے کرتے مسکرا دیتے، سبحان اللہ وضو کرتے کرتے مسکرا دیتے، پوچھا جاتا ہے کہ باقی نے بھی مسکرایا کیوں؟ کہا اسی جگہ پہ سرکار کو ہم نے دیکھا تھا، سرکار وضو کر کے مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ سوچا کہ ہم سے اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے کیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل۔ حضرت عمر ایک جگہ سے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، اپنی سواری پر درخت کے نیچے سے گئے، ایک بار گئے، دو بار گئے، تین بار گئے، چوتھی بار میں آپ کی چادر درخت میں نکال کے آگے بڑھ گئے۔ غلام نے پوچھا حضور تین بار گئے لیکن آپ کی چوتھی بار اٹکا کر کے لا رہے؟ نہیں کی تھی، اچھا بار چلے جاتے تھے، اٹکا کر جانے میں کیا لازم ہے؟ کہا ایک بار میں نے دیکھا رسول اللہ یہاں سے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سرکار کی چادر یہی ہے، لگی سرکار نے اسے نکالا تو میں نے سوچا کہ میرے نبی کی سنت پہ عمل ہو، سبحان اللہ میں نے یہ عمل کر لیا۔ صحابہ ڈھونڈتے تلاش کرتے تھے۔ حضرت عمر اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے آ گئے، عید کی نماز پڑھانے آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ ننگے پیر آ گئے، جسم پہ کپڑے، پیور لگے ہوئے کپڑے۔ عید کی نماز، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے امیر ہے، صحابہ کو ناگوار گزرا، وہ آ گئے اور شکایت کر اس کے پاس حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، کہا کہ عمر وہ پیون لگے کپڑے، ننگے پیری عید کی نماز پڑھانے آ گئے، لوگ دیکھیں کیا کہیں کہ مسلمانوں کے امیر کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال کتنا برا ہوگا، ان سے اندازہ لگاتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر اس وقت کسی کا فیصلہ کر رہے تھے، جیسے ہی آیا کہ نبی کے گھر سے بلاوا آیا، دوڑے چلے، سارا کام چھوڑ دیا، کہا رسول اللہ کے گھر سے بلاوا آیا، دوڑے چلے گئے، پردہ تھا اس طرف جو ہے ام المومنین بیٹھی ہوئی اور ادھر امیر المومنین بیٹھے ہوئے۔ ام المومنین نے فرمایا اے عمر، تمہاری صحابہ نے، اکابرین نے، تمہارے اکابرین صحابہ میں جو بڑی جماعت ہوئی وہ، تو چند صحابہ نے تمہاری شکایت کی، تمہارے بارے میں کچھ آ کر مجھے کہا کہ تم ایسے ایسے کام کیے ہو، نصیحت کر رہی ہے ام المومنین امیر المومنین حضرت عمر کو، بات ہو گئی ایسا ایسا مت کرو، یہ کرو، بھلا کرو، یہ نصیحت ہو گئی، چند نصیحت ہونی تھی، اس کے اندر حضرت عمر کو حکم ہوا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر جب اٹھنے والے تھے تو چہرہ اٹھایا، دو زانوں ان پر بیٹھ گئے تھے ام المومنین کی بارگاہ میں، جب چہرہ اٹھایا اوپر تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکل چکی تھی کہ پوری داڑھی بھر گئی، ساری داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ ام المومنین نے کہا اے عمر، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی نا جو تم کو تکلیف دے دے، بس میں نے صحابہ نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا چلو کہہ دیتی ہوں، اگر کچھ برا لگا تو معاف کر دینا۔ حضرت عمر نے کہا ابا جان،
بات دراصل یہ ہے نا کہ عمر نے یہ جان بوجھ کے نہیں کی، بلکہ عمر نے یہ کپڑے اس لیے پہنے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے بھی ایسے کپڑے پہنے، سبحان اللہ، تو میں چاہتا تھا کہ عمر سے یہ سنت نہ رہ جائے، اسی لیے میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے سبحان اللہ، کیونکہ اب آپ کا حکم آئے تو میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ، یعنی صحابہ کس حد تک رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے، کیا آپ کہتے ہوں گے نا کبھی مسجد سے ہماری جاتے ہیں نماز پڑھ کے تو باہر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہوگی تو آپ ایک دوسرے سے کہتے ہو کہ مولانا چاند رضا جب بھی بیان کرتے ہیں تو بس محبت رسول پہ بولتے ہیں، عشق رسول پہ بولتے رہتے ہیں، عشق رسول پہ بولتے رہتے ہیں، عشق رسول پہ بولتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں بولتے کہ کیسے پیار کیا جائے رسول اللہ سے، یعنی رسول اللہ کی محبت کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے یہ کبھی نہیں بولتے۔ ہاں بات فتح بھی ہے کہ کیسے محبت بڑھی جائے، پیار تو کرنا یہ تو ہم نے بتا دیا کیسے کیا جائے۔ رسول اللہ سے تو سنو، کسی کہنے والے نے کتنا پیارا جملہ کہا، رسول اللہ سے محبت کرنے کے سب سے آسان طریقے یہ ہے کہ کثرت سے نبی پر درود و سلام پڑھو، کثرت سے صبح و شام رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو۔ اگر تم نے اپنا معمول بنا لیا رسول اللہ میں درود و سلام پڑھنے کا، جتنا تم رسول اللہ میں درود پڑھتے جاؤ گے تمہارے سینے میں تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک تو یہ عمل بتایا، دوسرا عمل بتایا کہ رسول اللہ کی محبت اگر دل میں بڑھانی ہو تو کیا کرو، خود نعت پڑھو، کیا کرو، نعت پڑھو، سرکار کی تعریف کرو، نعت رسول پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی اچھی آواز سے سنو، سننے سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے، رسول اللہ کی نعت خالی سننے سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے، اچھی آواز والے سے سننا اور عشق رسول بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ اگر عشق رسول میں اضافہ چاہیے تو صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، سبحان اللہ، کیونکہ سب سے بڑے عاشق صحابہ ہیں، انہوں نے کتنا پیار کیا اپنے نبی سے، سبحان اللہ، کتنا پیار کیا، تو ان کی زندگی کو پڑھنے سے بھی اپنے سینے میں عشق رسول پیدا ہوا، کیسے صحابہ نے کیسے کیسے رسول اللہ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہمارے جملے تنگ ہیں، ہمارے جملے اس لائق نہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں اور ان کی وہ سوانح زندگی آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ کو بس بتانے کے لیے، ترغیب کے لیے بتا دیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی، بظاہر شکل سے خوبصورت نہیں، بظاہر شکل سے خوبصورت نہیں، ایک مرتبہ ان کو معمول ان کا یہ ہوتا تھا وہ جنگل میں رہتے تھے، کچھ کھا لیتے اپنی زندگی بسر کرتے، جنگل سے کچھ چیزیں توڑتے اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور سرکار اس کے بدلے میں ان کو کچھ کپڑے دے دیتے، کچھ سامان ملتا اور وہ چلے جاتے۔ ایک دن وہ بازار میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے دیکھا تو آ کر چمکے سے سرکار نے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پر، سبحان اللہ، یہ بھی ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے، سرکار نے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تو وہ صحابی سے کہا پہچان، وہ پہچان گیا، لیکن کہا نہیں، موقع اچھا تھا تو انہوں نے اپنی پشت کو رسول اللہ کے سینے سے لگایا، پیچھے سرکار کے سینے سے، وہ سینہ جو علم کا سبب، نور کا ایک، بلکہ کیا بہت اللہ سرکار کے سینے میں کیا سب کچھ ہے، اس سینے کو اپنی پشت میں رکھا، پیچھے سرکار نے پکڑ لیا، پھر اس کے آگے کچھ دیر لاڈ پیار ہوا، پھر اس کے بعد سرکار نے بازار میں اعلان کیا کوئی ہے اس غلام کو خریدے، کوئی خریدنا چاہتا ہے اس غلام کو، تو حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ کچھ جیسے کو، کچھ جیسے کالے رنگ والے کو کون خریدے گا، کون خریدے گا یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فضل کی حضرت ظاہر سے کہا ظاہر سب سے پہلے تو تجھے اللہ نے خریدا ہے، اس کے بعد میں خرید رہا ہوں۔ یعنی سرکار کی محبت اگر کسی کے سینے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اس کا ہوگا، اپنے نبی سے پیار، دل و جان سے پیار، اور پیار کرنے کی سب سے بڑی علامت میرے نزدیک تو یہی ہے کہ جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے وہ بندہ کبھی گستاخی سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی وہ غدار رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا،
آج بہت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ چلو بھائی موقع ملا نا قائم پڑھ لیں گے نماز، کبھی ان کی مسجد میں چلے گئے، کبھی ان کی مسجد میں چلے گئے، کبھی ان کی مسجد میں چلے گئے، ماحول بن گیا ہے۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے، سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو عاشق رسول امام کے پیچھے نماز پڑھے، وہی عاشق۔ ہاں، ایک طرف دعویٰ بھی ہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، اور دوسری طرف گستاخ رسول سے ہاتھ ملا رہا ہے، کلام کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، میل جول رکھا ہوا ہے، سچا عاشق، سچا عاشق۔ تو نبی کے دشمنوں سے غداری رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، گستاخ رسول سے دشمنی رکھنا یہ صحابہ سب سے نرم مزاج، سب سے نرم مزاج کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر، سب سے نرم مزاج۔ ان کے پاس تو بچہ بھی پہنچ جاتا ہے، وہ عمر ہے نا جن کے پاس بڑے بڑے لانے ڈالے، لیکن حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں تو بچے بچے آ جاتے ہیں، وہ اتنے نرم مزاج۔ لیکن بات اگر رسول اللہ کی آ جاتی نا، خدا کی قسم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے دروازے پہ حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد آ گئے، سرکار کی چوکھٹ پر آ کے کھڑے ہو گئے، نابینا تھے، ضعیف تھے، کہا او محمد نبی ادھر آنا، سرکار آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا ابو بکر نے آج مجھ کو مارا ہے، ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ سرکار نے اور دیگر صحابہ جو بیٹھے تھے، دیگر صحابہ نے سرکار کے بارے میں کہا یا رسول اللہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، ابو بکر کسی کو مارے، وہ تو ہر کسی سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے باپ کو مارے گا نہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ سرکار نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے ابو بکر کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت ابو بکر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے پوچھا ابو بکر تو نے اپنے باپ کو مارا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے اپنے باپ کو مارا ہے، خدا کی قسم اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ یا رسول اللہ میرے باپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا میرے ہاتھوں۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میرا باپ بھی ہو میں برداشت نہیں کرتا آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ اتنے نرم مزاج حضرت ابو بکر، لیکن رسول اللہ سے اتنا اس حد کا پیار کرتے ہیں کہ اپنے باپ سے بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے رسول اللہ کی۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہمارے گھر میں ہی ہمارے دوست آ رہے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، یہ سب گستاخ رسول ہیں، ان کی پیشواؤں نے گستاخیاں کی ہیں، تو ہم کبھی کسی گستاخ سے ہاتھ نہیں ملائیں، بولو خدا کی قسم نہیں ملائیں۔ اگر یہاں ملا لیا نا حشر کے میدان میں کیا خود دکھاؤ گا اپنی نبی کو؟ 4 نعرے لگا لینا، یا نبی سلام علیہ کا پڑھ لینا، 5 منٹ کھڑے ہو کر یہ ایک سچے عاشق رسول کی علامت نہیں ہے، ہاں ہے لیکن یہ سب سے بڑی علامت نہیں ہے، سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کبھی اپنے محبوب کی شان کو گستاخی نہیں بتا سکتا۔ سب سے نرم مزاج صحابی کا یہ حال ہے، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو تک یہ کہہ دیا تھا خیر بنا خیر، خیر بنا کہ اس جنگ میں میری تلوار کے نیچے تیرا سر نہیں آیا، ورنہ اڑا دیتا، یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ تو نبی کا دشمن ہے۔ کیسی محبت یار، انسان تو انسانی ہے نا، انسان تو انسان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، سرکار نے کہا بیٹھ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ جا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ رسول کی محبت لالی ہے، کہا بیٹھ جا۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، کہا عمر آ گئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی محبت میں لاؤ، کہا بیٹھ جا۔ عثمان آ گئے، کہا کیسے آنا؟ آپ کی محبت میں لیا، بیٹھ جا۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے سب، سرکار نے کنکری اٹھا لی، سنگریز کنکری اٹھا لی، اور ہاتھ میں کنکری لی تو وہ نزدیک بیٹھے صحابی جو پہلے آئے تھے انہوں نے سنا، وہی حدیث کے راوی ہے، اور باتیں میں نے سنا نبی کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں نبی کی نبوت کی گواہی دے رہی تھی، کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، کنکریاں گواہی دے رہی۔ مجھے بتاؤ کنکریوں میں کوئی جان ہوتی ہے؟ ارے بول بھیا، کنکریوں میں جان ہوتی ہے؟ کنکری تو بے جان ہے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے نا کہ نبی کے ہاتھوں میں بے جان کنکری آ جائے تو اللہ جان پیدا کرتا ہے۔ بات اصل یہ ہے
نبی کے بارے میں تو علامہ عبدالمصطفیٰ آدمی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، نبی کا ابھی بچپن ہے، دائی علیمہ کے یہاں پرورش پا رہے، ان کے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چلانے جاتے تو جنگل کے درختوں کے پتے پتے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، سلام درخت رسول اللہ سے پیار کر رہے ہیں، درختوں کے پتے رسول اللہ سے پیار کر رہے ہیں، جانور رسول اللہ سے پیار کر رہے ہیں، چرند پرند رسول اللہ سے، نبی جدھر چلے جائیں ابر کا ٹکڑا ہو سلام، چاند رسول اللہ سے پیار کر رہا ہے، سورج رسول اللہ سے پیار کر رہا ہے، کون ہے جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ایک دو پیر کا جانور ہے جس کو عقل نہیں ہے کہ رسول اللہ ہی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ شاعر نے کہا تھا دین حق محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامص نبی کی محبت بنیاد ہے، جڑ ہے یہ، اگر جڑ نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے ملے گا؟ کس کو سوچو، بنیاد ہی نہیں رہے گی، عمارت کیسے کھڑے گی آپ کی؟ نماز ہوگی، بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بڑے سے بڑے ہو جائیں، سب سے بڑا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ نعرہ ہمیشہ سنیوں کا رہا ہے اور لگا کر بولے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے، ہاں کبھی گستاخ رسول سے سلام کلام تو نہیں کرو گے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج اس پرفتن دور میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ کلیجہ جلتا ہے، دل روتا ہے جب کسی اپنے بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہابیوں کی مسجد میں جا رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بچہ جو ہے نماز پڑھ کر کے بڑے سلام پڑھ کے چلے جائے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کو آپ بھی محسوس کریں، ایک سچے عاشق رسول بنے، اپنے نبی کے دیوانے بنے، ایسے دیوانے بنے کہ ماہ ربیع الاول آئے گا تو بھی سلام پڑھیں گے، اور ماہ ربیع الاول چلا جائے تو بھی سلام پڑھیں گے۔ ہم نبی سے موسم کے اعتبار سے پیار نہیں کرتے، ہم تو نبی سے ایسے پیار کرتے ہیں ہمارے پیار کو دیکھ کے موسم آتا رہتا ہے۔ ایسے عاشق کریں گے اپنے نبی سے پیار، جو جان سے پیار کرے۔ صحابہ نے جیسے پیار کیا حضرت عمر نے جیسے پیار کیا حضرت طلحہ، زبیر نے، حضرت زبیر، سبحان اللہ، کیسے صحابی بچپنا ہے۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی، سرکار سے نکاح ہوا تو آپ نے ان کو تو فتن سرکار کو پیش کیا تھا، حضرت زبیر غالباً پیش کیا تو سرکار کی بارگاہ میں وہ تفصیل رہنے لگے، لیکن ان کے بابا کسی وجہ سے ان کو غلام بنا کے بھیج دیے تھے۔ اب وہ ان کی جدائی میں رو رہے تھے، شاعری کر رہے تھے کہ میرا بیٹا مل جائے، میں ڈھونڈوں گا اس کو، فلاں 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 کوئی ملے گا، اگر میں مر جاؤں گا تو میری آنے والی نسلوں کو میں نصیحت کروں گا، میں اپنے بھائیوں کو بولوں گا اس کو ڈھونڈیں، اس کو آزاد کرائیں۔ میں اس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کی محبت میں مچل رہے تھے کہ کہاں ہے میرا بیٹا، زندہ بھی ہے کہ مر گیا، کیا ہے کیا ہے، اس طریقے سے شاعری کر۔ ایک مرتبہ ان کے قافلے، ان کے علاقے کا ایک قافلہ حج کے لیے آیا تھا، جب حج کے لیے آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زبیر کو بھی پایا، زبیر کو بھی پایا تو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ کون ہے، اور پھر پلٹ کر چلے، کہاں اپنے قبیلے گئے، جا کر کے کہا تیرا بیٹا وہاں ہے، ہم نے زبیر سے ملاقات کی، کیا اپنے بچے کو چھڑا لا۔ وہ فدیہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے نا جو آپ کی خدمت کرتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اپنا بیٹا ہے، میں اس کو آزاد کرانے کے لیے لایا، یہ فدیہ لے لیں، یہ مال لے لیں، اگر آپ چاہیے اس سے زیادہ مال میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں۔ یہ سب باتیں کہیں یہ تھا دل میں کہ کہیں یہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ابھی چھوٹا وہ بچہ ہے، اب بہت اس کی عمر ہوگی، وہ بہت زیادہ خدمت کرے گا تو جلدی اس کو نہیں دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے دل میں خیال رکھ کر باپ سرکار سے کلام کر رہا ہے۔ سرکار نے کہا نہ تیرا مال چاہیے نہ اس سے کچھ مطلب ہے، کچھ نہیں چاہیے، تیرا بیٹا ہے اس کو بلا لے، اس سے پوچھ لے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو لے جائے، سبحان اللہ، اب نہیں جاتا تو میں کس میں جبر نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ حضرت زبیر کو بلایا گیا، سالوں بعد اپنے باپ سے مل رہے، کھڑا کیا گیا، کہا سرکار نے پوچھا پہچانتے ہو ان کو؟ کہاں یا سلائی میرے بھائی نے، کلیجے سے لگا لیا، لمٹ کر رو لیا، پیار کر لیا، ایک دوسرے کو بوسہ دے لیا۔ دینے کے بعد اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا چل یہاں سے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا ابا جی چلے جائیے، میں نے یہ در نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے نبی کا در نہیں چھوڑنا، میں یہی رہوں گا، میں اپنے نبی کی چوکھٹ پہ رہوں گا، میں یہاں بڑا خوش ہوں۔
مجھ سے یہ بہت پیار ہے. کیسا کسی نے اپنی ماں کو چھوڑا, کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا, کسی نے اپنی سالوں سال کی کمائی ہوئی کمائی کو چھوڑ دیا رسول اللہ کی محبت. ہمیں کچھ چھوڑنے چھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم بس اپنے نبی سے محبت کریں اور ان کی سنت پہ عمل کر کے زندگی میں کامیاب ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں عشق رسول عطا فرمائے. ہم سچے پکے عاشق رسول بن جائیں. جو دیکھے ہم کو اسی طریقے سے پہچانے کے لیے عاشق رسول. اللہ ہماری پہچان عشق رسول. صلی اللہ تعالیٰ علیہ ونور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.